الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ میں مت پڑو اور اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی اور تم اس کی نعمت کے باعث آپس میں بھائی بھائی ہو گئے اور تم آگ کے گڑھے پر پہنچ چکے تھے، پھر اس نے تمہیں اس گڑھے سے بچا لیا. اور اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب تذکرہ کیا کرو. وما علینا الا البلاغ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. سب سے پہلے تو جزاک اللہ قاری محمد نعمان سیفی کا اینڈ میرے بہت ہی پیارے بھائی علی وقار قادری کا. ویورز، آج ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے. ویسے تو ہمیں ہر لمحے ہر سانس کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اسپیسیفکلی آج ہم اس چیز کا شکر ادا کریں گے کہ ہمیں آزاد ملک پاکستان عطا فرمایا. اللہ کی ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی نعمت کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کا ہمیں حکم بھی دیا گیا ہے. وطن کی محبت فطرت کا تقاضا بھی ہے اور وطن سے محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے. لیکن ویورز، انفارچونیٹلی ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں وہاں پہ اکثر اوقات اور اسپیشلی ینگ لوگوں میں یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ ہمارے لیے پاکستان نے کیا کیا، ہمیں کیا ملا، ہمیں کیا فائدہ ہوا پاکستان میں پیدا ہونے کا.
व्यूअर्स, हमें उन अजीम लीडर्स को याद रखना चाहिए जिन्होंने रात दिन मेहनत करके पाकिस्तान बनाया। उन माओं को याद रखना चाहिए जिन्होंने कुर्बानियाँ दे के हमें एक महफूज पाकिस्तान में रहने का मौका दिया। व्यूअर्स, हम तो बात कर ही रहे थे, अली भाई और मैं काफ़ी लंबी डिटेल में हम डिस्कशन कर रहे थे कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। एंड आई नो कि अली भाई भी बहुत से पॉइंट्स रेज करना चाहते हैं, बल्कि कुछ फैक्ट्स भी आज के दिन से शेयर करना चाहते हैं। लेकिन वो जो कश्मीर और फ़लस्तीन वाली आप बात कर रहे थे, आई थिंक वो कहना बहुत ज़रूरी है। जी, बहुत ज़रूरी है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं 100 बार, 1000 बार, करोड़ बार। आप ज़रा निगाह डालिए उन पर जो आज़ाद मुल्क में नहीं रहते, अहले कश्मीर, अहले फ़लस्तीन, उनके बच्चों की हम आए रोज़ वीडियोज़ देखते हैं और दिल दहल जाता है कि मासूम बच्चों के साथ क्या हो रहा है। तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना है, हमारी सरहदें महफूज हैं, हम रात को सुकून से सोते हैं, हम दिन को आराम से उठते हैं, तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना है। और ख़वातीन व हज़रात, एक बात मैं गुजारिश कर दूं कि कल हमारी बहन जुग्गन काज़िम ने ये इसको तहर्रुक दिया कि हमें आज यौम तशक्कुर मनाना है, और काशिफ साहब जो हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं उन्होंने, तो एक बड़ा ज़बरदस्त फैक्ट रात को जब मैं रिसर्च कर रहा था तो हमारे सामने आया। वो ये था कि जब पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 जो कि जुमा का दिन था और आज का दिन था 27 रमज़ान मुबारक का दिन था, जब ये बन गया तो कायद आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह जो बानी है पाकिस्तान है, उन्होंने नवाए वक्त को एक पर्चा लिखा, ख़त लिखा, और उसमें कहा कि आज का दिन यौम तशक्कुर के तौर पे मनाया जाए। तो हम गोया के A+ और पब्लिक न्यूज़ अपनी इफ्तार ट्रांसमिशन में आज यौम तशक्कुर कायद आज़म के हुक्म और उनकी सुन्नत के मुताबिक मना रही हैं। जी जी। और ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है व्यूअर्स, हम याद नहीं रखते या शायद हम याद रखना ज़रूरी नहीं समझते कि हमारे मुल्क ने एक्चुअली हमें दिया क्या। बड़ी इम्पॉर्टेंट बात जिसकी तरफ पॉइंट आउट किया अली भाई ने कि देखिए व्यूअर्स, आज़ाद मुल्क में सांस लेना बहुत बड़ी बात है। जब हम अपने कश्मीरी भाई बहनों की हालत देखते हैं या अपने फ़लस्तीनी भाई बहनों की हालत देखते हैं तो रूह कांप जाती है, खौफ आता है। इमेजिन कि आप एक टाइम के बाद अपने घरों में बंद हो जाएं। बहुत से लोग जो जब ये शुरू में कोरोना वाली सिचुएशन हुई और लॉकडाउन के हालात हुए, तो जो लोग बहुत ज़्यादा कंप्लेन कर रहे थे, उन लोगों को यही जवाब दिया गया कि कश्मीर में तो ये लॉकडाउन अरसे से चल रहा है, हम लोग कम से कम ग्रोसरी स्टोर से जाके सौदा मंगा सकते हैं, ऑनलाइन चीज़ें मंगा लेते हैं, हमारे पास दूसरे बहुत से मौके अपने तक चीज़ें पहुंचाने को। वहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि हर चीज़ को बर्बाद कर दिया गया है। फसलों की अगर आप बात करें, मवेशियों की बात करें, जानवरों की बात, मतलब हर चीज़ वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दी गई है। बच्चे तालीम नहीं हासिल कर सकते, पैलेट गन से गोलियां मार मार के यंग बच्चों को और बुजुर्गों को अंधा कर दिया गया है। और मतलब इतनी क्रूअल्टी और इतनी अनकाइंडनेस, मतलब इंटरनेशनल कम्युनिटी को मिन्नतें की, तरले किए कि जी आप नोटिस करें कि ये क्या हो रहा है। फ़लस्तीन के भी यही हालात अरसे से चलते आ रहे हैं। तो व्यूअर्स, जो आपके पास है उसकी तो कदर करें। ऐसा जुल्म तो जानवरों के साथ हो तो बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो वहाँ इंसानों के साथ फिलवाक़े हो रहा है। बिल्कुल। सो बात यह है कि व्यूअर्स प्लीज़ अपने मुल्क की कदर करें। हम जब छोटे थे तो हमें तो स्कूल में और हर प्लेटफॉर्म पे ये बार बार याद दिलाया जाता था, क्योंकि जब इंसान छोटा होता है यंग एज पे, उसको पेरेंट्स गाइड करते हैं, उसके स्कूल में गाइडेंस दी जाती है, इर्द गिर्द के माहौल में गाइडेंस दी जाती है। प्रॉब्लम है माहौल की, गाइडेंस नहीं दी जा रही। यूथ जो है वो बिल्कुल जो है ना, वो जो कहते हैं ना, बिल्कुल ही विदाउट एनी क्लू, विदाउट एनी आइडिया, बस वो हर चीज़ से नाराज़गी, हर चीज़ से गिला। व्यूअर्स, अपने वतन से मोहब्बत करना और अपने रब का शुक्र अदा करना बहुत ज़रूरी है। कुरान मजीद में फरमाया गया है कि अगर तुम शुक्रगुजार बनोगे तो मैं तुमको और ज़्यादा अता करूँगा, और अगर शुक्र अदा नहीं करोगे तो मेरी सज़ा बहुत सख्त है। तो व्यूअर्स, इस सख्त सज़ा से बचने के लिए शायद हमें अपने मुल्क को वो रिस्पेक्ट और वो रिगार्ड देनी चाहिए जो हर मुल्क डिज़र्व करता है। हम अब ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे हमारे मुल्क के मारूफ नात ख्वाह, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस याफ्ता, लिविंग लेजेंड का दर्जा है उनका, उस्ताद आसिफ अली संतू, और उनके हमनवा हमारे साथ होंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम आज
یوم پاکستان منا رہے ہیں، یوم تشکر. اور علی بھائی کے ساتھ بریک سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ کچھ اور باتیں کہنی بہت ضروری ہیں. ویورز دیکھیں، ہمارے جو عظیم لیڈرز ہیں ان کی سیکریفائسز ہیں، ماؤں کی سیکریفائسز پہ میں نے مینشن کیا. بٹ ویورز سوال ایک ہی ذہن میں بار بار اٹھتا ہے کہ پارٹیشن میں اور پارٹیشن کے دوران جو خواب ہمارے قائد نے دیکھا تھا کہ یہ قائد کا پاکستان بنے گا، وہ ویژن ایک علامہ اقبال کی ڈریم تھی، ایک خواب تھا، کیا وہ ایک ریالٹی بنا ہے؟ کیا ہم اس ڈائریکشن میں نکلے ہیں؟ علی بھائی، آپ ایک انٹلیکچوئل بھی ہیں along with being a scholar. کیا اس وقت ہم قائد کے پاکستان میں رہ رہے ہیں یا کسی اور ہی ملک میں رہ رہے ہیں؟ جی دیکھیے، اگر ہم اس کا آغاز اپنی پارٹیشن سے کر لیں تو پارٹیشن کے آغاز سے پہلے ہمیں تھوڑا سا پارٹیشن سے پچھلا ایک اوور ویو ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ کس طرح سے یہ اسٹرگل کا آغاز ہوا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ وہ پہلی شخصیت تھی جنہوں نے پاکستان کا، کہتے ہیں کہ انہوں نے خواب دیکھا، وہ مصور پاکستان ہیں. خطبہ الہ آباد 1930 میں انہوں نے دیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں. اچھا، اب یہ دیکھیے ہمارے جو قائد تھے، ہمارے جو یہ انٹلیکچوئل بڑے لیڈر تھے، یہ کتنے کلیئر لوگ تھے. یہ جس طرح مسلمانوں کی پروٹیکشن چاہتے تھے، اس لیے یہ چاہتے تھے کہ ہر طبقہ فکر جو ہے اس کو پوری ویٹیج دی جائے. قائد اعظم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جو بنیاد بڑا اور فنڈامنٹل سٹون تھی جو پاکستان جس پر آج کھڑا ہے، وہ یہ تھی کہ دو قومی نظریہ. وہ کہتے تھے کہ ہندو ایک الگ قوم ہے، ان کے الگ شناخت ہے، ان کا الگ تشخص ہے، ان کے الگ روایات ہیں. مسلم الگ قوم ہے، الگ تشخص ہے، الگ روایات ہیں، الگ قانون ہے، الگ ضابطہ جات ہیں. تو لہٰذا یہ ان کو الگ الگ ٹیریٹری میں رکھا جائے تاکہ یہ اپنی عبادات، اپنے رسومات، اپنے معاملات آزادی کے ساتھ کر سکے، کانفلکٹ نہ ہو. امپورٹنٹ یہ تھا، کانفلکٹ نہ ہو. اب اس میں جب یہ فکر پروان چڑھی، پھر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی انٹری ہوئی، مسلم لیگ کو انہوں نے جوائن کیا، آل انڈیا مسلم لیگ کو. قائد اعظم نے جب لوگوں کو بلایا تو قائد اعظم کی فکر پر ہزاروں لاکھوں لوگوں نے لبیک کہا. اور جگن یہ پوزیشن ہوتی تھی، تاریخ کی کتب میں لکھا ہے کہ قائد اعظم کا جہاں پر اس دور میں ظاہر ہے یہ اس طرح کا سلسلہ تھا نہیں، دیواروں پہ چوکنگ کر کے، وال چوکنگ کر کے تو جلسوں کی تشہیر ہوتی تھی. تو جس جگہ پر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا نام آ جائے، لوگ بتاتے ہیں اور کتابوں میں درج ہے کہ 3 دن اس شہر کی ٹریفک بلاک رہتی تھی، محض قائد اعظم کو سننے اور دیکھنے کے لیے مسلمان وہاں جاتے تھے. اس کے بعد اگلا دور آتا ہے کہ پارٹیشن آگے بڑھتی ہے، اپنا ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ معاملات سیٹل ڈاؤن ہونے کی طرف جاتے ہیں. ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ معاملات جب سیٹل ڈاؤن ہونے کی طرف جاتے ہیں تو اس کے بعد اب قربانیوں کا وہ دور آ رہا ہے جس کو ہمارا نوجوان جو یہ سمجھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہمیں پاکستان نے کیا دیا، اس کو یہ سوچنا سمجھنا چاہیے کہ جو پاکستان ہماری گود میں دے کر گئے اور ہم نے کچھ نہیں پاکستان کو دیا، کیا اس کے سامنے وہ منظر نامہ ہے کہ 30 لاکھ کے قریب جانیں گئیں، بچے، بوڑھے، مائیں، بیٹے اپنے باپ کو کندھوں پہ لٹکا کے، اپنے سامان کی گٹھڑیاں کندھوں پہ لٹکا کے اور ایک سٹک لے کے جس کے آگے باپ باندھا ہوتا تھا اور پیچھے سامان باندھا ہوتا تھا، آگے ماں ہوتی تھی اور پیچھے سامان ہوتا تھا. ایک وہ ریلوے جس کے اندر 300 پیسنجرز کی گنجائش تھی، اس ریلوے میں 5000 لوگ چڑھتے تھے اور رستے میں کئی گر جاتے تھے، اور اپنی جائیدادیں انہوں نے کہا کہ پاک سرزمین پر ہم جا رہے ہیں، اور اپنے بچوں کو یہ کہتے تھے کہ پاک سرزمین پر. اور یہاں ایک واقعہ بڑا ایموشنل ہے، وہ میں بتاؤں کہ ایک شخص، ایک ماں کے پاس ایک بچہ تھا، تو وہ انڈیا میں پیدا ہوا اور اس ظلم اور ستم یہ جو وہاں پر ہو رہا تھا، پھر آپ کو پتہ، پھر ایجنسی ہوتی ہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی ہوتی ہے، انہوں نے لانچ کیا، ظلم ہوتا رہا. تو وہ جب پاکستان میں وہ ماں انٹر ہوئی تو اس بچے کی ڈیتھ ہو گئی بھوک پیاس سے کئی دنوں کے سفر کے بعد. تو اس ماں نے جب اس کی تدفین کی تو وہ بڑے فخر سے کہہ رہی تھی کہ میں تجھے غلام ملک سے میں جنا تھا اور اے میرے بیٹے مجھے فخر ہے کہ تجھے ایک آزاد پاکستان میں دفنا رہی ہوں. ویورز دیکھیں، علی بھائی نے بہت ہی آنسٹ اور ایک فورتھ رائٹ قسم کا آپ کے سامنے ایک وہ جو کہتے ہیں نا ایک پکچر پینٹ کی. اس کے اندر تھوڑا سا میں رنگ اس طرح سے ڈالنا چاہوں گی کہ ویورز دیکھیں، یہاں پہ ایک بات کو کلیئرٹی کے ساتھ آگے لے کے چلنا ہے. علیحدہ ملک کی ڈیمانڈ اس لیے تھی کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا، اس لیے نہیں کیونکہ ہندوؤں سے کوئی ناراضگی یا لڑائی تھی. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے.
اسی لیے جب پاکستان بنا تو یہ بات کلیئرلی کی گئی کہ مائنورٹیز کو یعنی کہ جو نان مسلمز ہیں ان کو بھی ان کے حقوق دیے جائیں گے, ان کو رسپیکٹ دی جائے گی, اور ان کو بھی آزاد ملک میں اگر وہ پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں تو ایز آزاد سٹیزنز وہ سب چیزیں ملیں گی جو مسلمانوں کو وہاں پہ نہیں مل رہی تھی ہندوستان میں. ویورز, اب ہمارا فرض ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہمارے پاکستانی ہندو, کرسچن, سکھ, پارسی, جس بھی مذہب سے بلانگ کرتے ہیں لوگ, اینڈ آف کورس مسلمز, ہم سب کو ایکوالٹی کے ساتھ ٹریٹ کریں. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو ہر سال میں ریز کرنے کی کوشش کرتی ہوں ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ. ویورز دیکھیں, پاکستان میں جو بھی پاکستانی ہے وہ کسی بھی مذہب سے بلانگ کرے وہ اتنا ہی پاکستانی ہے جتنا کوئی مسلم ہے. ایک پوائنٹ. دوسری بات, اگر ہم اپنی مائنورٹیز کو بری طرح سے ٹریٹ کریں گے تو پھر ہم میں اور اس ہندوستان کے لوگوں میں کیا فرق رہا جنہوں نے ہمیں ذلیل کیا, ہمیں انسلٹ کیا اور ہر طریقے سے ہمیں پٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کی. میں آج اپیل کرتی ہوں اور ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز اس پاکستان میں چاہے مسلمان ہو, کرسچن ہو, ہندو ہو, پارسی ہو, کسی بھی مذہب سے بلانگ کوئی بھی کرتا ہو, سکھ ہو, ہر انسان کو انسان کی طرح ٹریٹ کرے, اس کو رسپیکٹ دے, اس کو ریگارڈ دے. اسلام انسانیت کا مذہب ہے, ساری انسانیت کے لیے, اسپیسیفکلی کسی ایک مذہب کے لیے نہیں. پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ ہر انسان کو اچھے طریقے سے ٹریٹ کرے, انسان کو. اور آپ دیکھیے ہمارا جو جھنڈا ہے پاکستان کا, اس کے اندر جو سفید ہے, قائد اعظم سے کسی نے پوچھا کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ اس مسلمانوں کا ملک ہے. انہوں نے کہا یہ ہر اس شخص کا ملک ہے جو امن کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے. بے شک, جو امن کے ساتھ, سلامتی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے, اس ہر ایک شخص کا یہ ملک ہے. اور اسی طرح سے ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی تعلیمات ہیں. جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص غیر مسلم ہو اور وہ مسلم ریاست میں رہ رہا ہو اور امن اور سکون سے رہ رہا ہو, اور کوئی مسلم اس غیر مسلم کو نقصان پہنچا دے, تو حضور نے فرمایا میں ہوں رسول اسلام, میں قیامت کے دن اس غیر مسلم کا وکیل بن کے مسلمان کے خلاف اللہ کے حضور مقدمہ لڑوں گا اور اس غیر مسلم کو اس کا حق لے کر دوں گا. آئی ہوپ ویورز ہماری بات جو ہے اب تک اکراس ہو گئی ہوگی. چلتے ہیں فرزانہ شاہین کی طرف جو آج ہمارے ساتھ ہیں. کلام کی طرف چلتے ہیں. جی بیٹا. گل از رو خطا مو خطا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را بلبل زتوں آمو خطا شیری سہنی را سہنی را سہنی را سہنی را ہر کس کے لبے لال ترا دیدہ بدل گفت ہر کس کے لبے لال ترا دیدہ بدل گفت حقا کچے خوش کندہ حقیقے یمنی را یمنی را یمنی را یمنی را حقا کچے خوش کندہ حقیقے یمنی را یمنی را یمنی را یمنی را حیات ازل دوختہ بر قامت زیبا در قد توئی جامائے سروے چمنی را چمنی را چمنی را چمنی را در قد توئی جامائے
सर्वे चमनीरा 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 आज जामी बेचारा रसा नींद सलामे बर दरगाहे दरबारे बर दरगाहे दरबारे रसूले मदनी राम मदनी राम मदनी राम मदनी राम बर दरगाहे दरबारे रसूले मदनी राम मदनी राम मदनी राम मदनी राम दर इश्क तो दंदान शकस्त अस्त बाउल्फा तू जामा रसानीद उवैसे करनी रा करनी रा करनी रा करनी रा तू जामा रसानी